تھے اور وہ اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں، تو پیچھے سے اگر کرتا پھٹا ہے فَكَذَبَتْ تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یہ شخص سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ جب جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ پیچھے کی طرف سے قمیص پھٹی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ اس نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اور یقیناً تمہاری چال بازیاں غضب کی ہوتی۔ یوسف عارض عن ھذا اب معاملہ یہ تھا جو اس وقت سچویشن تھی، ایک عزیز مصر کی بیوی، ایک بہت اونچے سرکاری عہدے پر فائز ایک شخص کی گھر والی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چاہے اچھی طریقے سے رکھا ہوا تھا، اس معاشرے کے اعتبار سے ان کا سٹیٹس غلاموں کا سا تھا۔ اس شخص نے خریدا ہے غلام کو اور اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے، تو اتنا سٹیٹس کا فرق ہے، لہذا یہ کہا کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اب اس بات کو بھول جاؤ، اگنور کرو، یعنی اب یہ بات نکلنی نہیں چاہیے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ اور اس عورت سے کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ یقیناً تو ہی ہے خطا کار، ساری غلطی تیری۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ اور کہا اس شہر میں جو بیگمات ہوتی ہیں عورتیں، وہ اس خاص جو سوسائٹی کا جو حصہ ہے ایلیٹ، اس کی جو بیگمات ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان میں تو آمد و رفت اور جو مختلف محفلوں میں اکٹھے ہونا اور آپس کی دعوتیں جیسے چلتی ہیں تو وہ وہاں بھی ہوں گی، تو بات کچھ نکل گئی۔ تو شہر کی جو بیگمات تھیں انہوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه کہ عزیز کی بیوی نے جو ہے وہ اپنے غلام پر یہ ڈورے ڈالتی رہی ہے، یہ اپنے اس پر قد شغفها حبا اور اس کا دل جو ہے اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا ہے، وہ اس کی دیوانی ہو گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صریح خطا پر ہے، غلطی کر رہی ہے، وہ ایک غلام کے ساتھ معاملہ، جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے۔ تو اصل غلطی اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ افیئر ہو بھی گویا کہ ان کے نزدیک تو وہ کسی اپنے اس ہم مرتبہ اس لیول کا ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ اس نے عشق کیا ہے اور اس کی دیوانی ہو رہی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن تو جب وہ عزیز کی بیوی تک پہنچی یہ باتیں، ان کا یہ مکر، اور مکر سے شاید اس سے مکر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہو کہ ان خواتین میں سے بیگمات میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض کو عزیز کی بیوی نے اپنا رازدان بنایا ہو اور ان سے بات لیک ہو گئی ہو اور زیادہ پھیل گئی ہو، تو یہ ساری جو چال بازیاں ہو رہی تھیں اس خاص سرکل میں، جب یہ بات اس تک پہنچ گئی کہ بات نکل گئی ہے، ارسلت الیہن اس نے سب کو بلایا، دعوت کی، واعتدت لہن متکئا اور ایک نشست گاہ کا اہتمام کیا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری تھما دی، وقالت اخرج علیہن اور پھر اس نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو کہ ان کے سامنے سے گزرو یا ان کے سامنے آؤ۔ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام شاید ایک خدمتگار کی حیثیت سے جو بھی ہے وہ انہیں ان کے سامنے آنا پڑا۔ فلما رأینہ اکبرنہ تو جب ان خواتین نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ تو ان کی عظمت سے مبہوت ہو کر رہ گئی، وقطعن ایدیہن اور بے اختیاری میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جو چھری تھی ہاتھ میں وہ اپنے ہی ہاتھ پر چل گئی۔ وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا اور بے اختیار بول اٹھیں کہ حاشا للہ قسم ہے اللہ کی، یہ کوئی بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی نہایت باعزت فرشتہ ہے۔ یعنی ان کی پاکیزہ صورت، ان کی معصومیت، یہ جو ہے اس سے اتنا اثر ہوا کہ ملک کریم کا انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت باعزت فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ اب اس نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیا کرتی تھی، اب تمہارا اپنا حال کیا ہوا ہے اس کو دیکھ کر۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ اور ہاں میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا اس کے جی سے، میں نے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ فَاسْتَعْصَمَ لیکن یہ بچا رہا، اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا اس شخص نے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر اس نے نہ کیا وہ کہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں،
میرے اس مطالبے کو اگر اس نے پورا نہ کیا لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو پھر اس کو قید میں ڈالا جائے گا اور وہ یقیناً بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا۔ اب وہ دھمکیوں پر اتر آئی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے نفرت اور بیزاری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس وقت دعا کی، پروردگار مجھے قید پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اب یہاں پر یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اب جو اس کی وہ جو سرکل تھا خواتین کا، انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس طرف جو ہے وہ گناہ کی دعوت کے اندر وہ بھی شریک ہو گئیں۔ تو عورتیں جس چیز کی دعوت دے رہی ہیں، میں اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں قید کر دیا جاؤں اور پروردگار مجھے بچا لے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان خواتین کے قید اور ان کی تدبیر سے مجھ سے دفع نہ کیا، دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو اندیشہ ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہی نہ ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا پھر جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کی جو چالیں تھیں ان کو دفع کر دیا، دور کر دیا، حضرت یوسف کو بچا دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کو سننے والا ہے، جاننے والا۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر کچھ نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہی بات سمجھ میں آئی، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ کچھ مدت تک کے لیے اسے قید کر دیا جائے۔ یعنی پھر وہ عزیز مصر اور اس لیول کے دوسرے لوگوں نے سوچا کہ اب یہ بات نکل رہی ہے اور یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، تو اس ذلت اور رسوائی جو ہمارے حصے میں آئے گی اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے، اور ساری چیزوں کے لیے بہتر یہی سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے یوسف علیہ السلام۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں ان کے ساتھ ہی داخل ہوئے دو جوان، یہ اصل میں دربار شاہی کے ملازم تھے، دو بادشاہ کے دربار کے دو خدمتگار تھے، ان کو بھی جیل ہو گئی تھی۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمیں اس خواب کی تعویل سے آگاہ کرو۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بہت ہی کریم النفس انسان ہو، بہت ہی شریف النفس انسان ہو، تو شاید تم ہماری کچھ رہنمائی کر سکو، یہ عجیب و غریب خواب ہم نے دیکھا۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، انہوں نے فرمایا کہ جو روزانہ کا راشن تمہیں ملتا ہے وہ تم تک نہیں پہنچے گا مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی حقیقت اور ان کی تعویل بتا دوں گا۔ شاید اس راشن کے پہنچنے میں ابھی کچھ وقت ہو، اور انہوں نے چاہا کہ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اب توحید کی دعوت بھی دے دی جائے اور پھر خوابوں کی تعویل بتا دی جائے۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ اس علم میں سے ہے کہ جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ لوگ کہ جو آخرت کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، میں ان کے طریقے پر نہیں ہوں، میں نے ان کے دین کو خیر بات کہا ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے تو پیروی کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی، ان کے طریقہ کار کی، وہ ملت، وہ دین توحید۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شریک ٹھہرائیں کسی بھی چیز کو۔ یہ ہے دعوت توحید۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے جو ہم پر ہے اور لوگوں پر ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا احسان نہیں مانتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے کوئی شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور شرک کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ یا صاحبی السجن،